دیا جائے گا. تو اس وعدے کو پھول سکتا اور خدا پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم اما بعد. میں ڈاکٹر ہارون رشید ہوں. آج کا ٹاپک ایک انتہائی بنیادی اسلامی عقائد میں سے ہے، وہ قیامت. قیامت کے دن تمام انسانوں کو بدن عنصری کے ساتھ محشور کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. اسے روز میعاد بھی کہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ڈے بھی کہا جاتا ہے. اس دن جو نیک ہوں گے ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہاں پہ وہ آب کوثر اور سلسبیل کا پانی سے لطف اٹھائیں گے. اور جو بد ہوں گے ان کو اس کی بدی کا بردار دیا جائے گا اور انہیں دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہے کہ یہ عبدالآباد تک رہیں گی جب تک اللہ چاہے. وہ جہنم ہے یا جنت ہے، دونوں چیزیں جو ہیں جب تک اللہ چاہے گا عبدالآباد تک رہیں گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن شفاعت فرمائیں گے. یہ بھی روز قیامت کا ایک اہم جز ہے. اس کی دلائل اب دیتا ہوں میں کہ کیوں ضروری کیوں ہے قیامت. دنیا میں جیسے کہ ہم نے ارد گرد معاشرے میں دیکھا ہے کہ انسان قوموں کے لحاظ سے یا اپنے انڈیویجول افرادی لحاظ سے، شخصی طور پر پرسنل لیول پہ، کہ بعض دفعہ ظلم ہوتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ظالم ساری عمر کبھی پکڑا نہیں جاتا اور اس کو ظلم کی اور اس کی زیادتی کی سزا نہیں ملتی. تو لہٰذا سوچنا پڑے گا کہ اس ظالم کو سزا بالآخر، انسان کی ہیومن سائیکی ہے اور وہ یہ سوچے گا کہ یہ بالآخر اس کو کون سزا دے گا، کس دن سزا دی جائے گی. تو یہ ایک دلیل ہے کہ اس سیٹسفیکشن کے لیے اور اس ظلم کا بدلہ چکانے کے لیے بھی ایک دن مقرر ہونا چاہیے. یہ وہ دن ہوگا جب ایک سینگ والی بکری کو لایا جائے گا جس نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تھا، تو اس کا بدلہ بھی اس کو چکا دیا جائے گا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس کے بعد اللہ پاک کو اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے کچھ ہمارے لیے فرائض اور کچھ رستے مقرر کر دیے. ایک شیطانی رستہ ہے، ایک رحمانی رستہ ہے. رحمانی رستے پہ چلنے کے بعد اللہ پاک نے کچھ ہمیں اجر اور انعامات کا وعدہ کیا. تمام امتوں میں، تمام الہامی کتابوں میں یہ وعدہ چلا آ رہا ہے. اور شیطانی رستہ اختیار کرنے پر جو سزا ہے اور یا جو عقاب ہے، یہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے، اس پہ عذاب دیا جائے گا. تو اس وعدے کو فلفل کرنے کے لیے بالآخر ایک دن ہونا چاہیے، اور وہ جگہ ہونی چاہیے جنت اور دوزخ، جہاں پر یہ چیز آخر الٹیمیٹلی سیٹل ڈاؤن ہو جائے کہ جنہوں نے ایک اچھا کام کیا تھا ان کے اچھا بدلہ ملا، اور جنہوں نے برے کام کیے اور برائی کا رستہ اختیار کیا اور جنہوں نے دجالیت کا رستہ اختیار کیا، وہ بالآخر اپنے ابدی ٹھکانے دوزخ میں جگہ پائیں. یہ ایک دلیل ہے. اور اس کے بعد اگر یہ ایسا نہ ہو پائے تو کذب لازم آئے گا، اور کذب اللہ کے لیے معاذ اللہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. استہزائیہ اور یا ایک فرضی چیز کو ہمارے لیے پیغام اپنے میں نہ بھیجتا. اور یہ چیز اگر اسے بیان نہ کیا جائے، اگر قیامت کو، تو زمین تعدی اور ظلم کے ساتھ بھر جائے. آج بہت ساری قومیں جو اس کے عقیدے کی پابند نہیں ہیں، تو ان کی زندگیوں کو اگر ہم بغور جائزہ لیں تو وہاں پہ ڈے ٹائم میں یا سن لائٹ میں یا سوشل پریشر میں لوگ جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں. اور جو واقعات چند دہائیاں پہلے یورپ میں یا امریکہ میں ہوئے کہ وہاں پہ آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے لائٹ چلے گئی، تو جو وہاں پہ واقعات پیش آئے اس دوران، تو یہ اس معاشرے کی جو کوئی خدا پہ بلیو نہیں کرتے یا جن کو روز میعاد کا ڈر نہیں ہے، عکاسی کرتے ہیں وہ واقعات. اور وہ سب ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ کس کس نوعیت کے بدترین جرائم کمٹ کیے گئے. تو اگر اس کا وعدہ نہ ہو اور لوگ اس پہ بلیو نہ کریں، بہت سے بلیور دنیا میں موجود ہیں اس وقت بھی الحمدللہ، تو دنیا جو ہے وہ ایک بے ضابطگی کا شکار ہو جائے گی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہونے کے بعد اس کے اوپر ایک یہ مسلسل
یعنی قیامت کی جو وعید ہے اور قیامت کی جو آنے کا خبر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہوں نے اپنے تمام احادیث میں اور دی قرآن کے علاوہ، تو اس میں اور قرآن میں بھی اس کا متواتر ذکر آیا ہے. تو یہ ایک دلیل ہے کہ مسلسل اس کو ہمارے پیغمبر جو صادق اور امین ہیں ہمارے لیے، اور جنہوں نے وہ خبریں دی جو میٹا فزیکل ورلڈ کی تھی، وہ خبریں دی جو اللہ پاک سے وحی کے ذریعے ان پر نازل ہوئیں، تو اس کا انہوں نے اس کا مسلسل ذکر کیا ہے اپنی حدیث میں، اور قرآن میں بھی اللہ پاک نے اس کا مسلسل ذکر کیا ہے. لہٰذا یہ چھٹی دلیل ہے کہ قیامت ہوگی، اور یہ برپا ہونے کا جو وقت ہے وہ اللہ پاک نے ظاہر نہیں کیا، اور یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کب برپا ہوگی. لیکن یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے لیے جو دلائل میں نے پیش کیے ہیں یہ ضروری ہے کہ وہ قیامت برپا ہو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.